الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ اور البتہ تحقیق بوّأنا ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کو اسرائیل علیہ السلام جو سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے ان کے بیٹوں کو ان کی اولاد کو اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے علیہ السلام البتہ تحقیق ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کو مبوء صدق سچائی کی جگہ مبوء جگہ اور صدق سچائی کی جگہ سے مراد یعنی بہترین مقام بہترین جگہ مبوء صدق بہت اچھا مقام ایسی جگہ جو ان کو من پسند ہو اور بہت بڑا اللہ کا انعام ہو یعنی بنی اسرائیل جو فرعون کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کے دشمن کو فرعون کو آل فرعون کو جو ظالم لوگ تھے جو ان پر ظلم کرتے تھے اللہ رب العالمین نے انہیں تباہ و برباد کر دیا سمندر میں غرق کر دیا جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پھر بلند مقام عطا کیا اور فوری نہیں ملا وہ کچھ عرصے کے بعد ملا بنی اسرائیل پہلے وہ صحرا میں بھٹکتے رہے ان کو یہ کہا گیا کہ وہ مقدس سرزمین یعنی فلسطین میں داخل ہو جائیں لیکن انہوں نے مقدس سرزمین میں داخل ہونے سے انکار کیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں تو 40 سال کے لیے وہ پھر اسی صحرا میں بھٹکتے رہے بعد میں پھر اللہ نے انہیں شام کی سرزمین بیت المقدس وغیرہ اور مصر میں پھر اللہ نے انہیں بہت بلند مقام عطا کیا اور پھر بنی اسرائیل میں بہت سے نبی اور رسول بھی ہوئے بنی اسرائیل میں سے اور پھر ان میں بڑے بادشاہ بھی ہوئے اور اللہ نے بڑا مقام دیا دین بھی دیا دنیا بھی دی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اور البتہ تحقیق ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کو مبوء صدق سچائی کا مقام بلند مقام یہ صدق سے مراد سچائی کا یعنی بلند مقام قرآن کریم میں کئی جگہ پر جب صدق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی بات کرتے ہیں تو صدق کا لفظی مطلب سچا مراد اسے بلند مقام تو مبوء مقام اور صدق سچا یعنی بلند مقام بہت بلند مقام عطا کیا بڑی عالیشان جگہ انہیں عطا کی جیسے سورہ یونس کے شروع میں سورہ یونس ہم پڑھ رہے ہیں اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس کی دوسری آیت ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اے اللہ کے رسول بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ تو قدم صدق کا لفظی مطلب ہے سچائی کے قدم اور مراد کیا ہے بلند مقام بہترین مقام یعنی ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں مبوء صدق سچائی کی جگہ یعنی مراد کیا ہے کہ بڑا بلند مقام اب یہاں بھی قدم صدق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو بشارت دیں کہ ان کے لیے سچائی کے قدم ہیں ان کے رب کے پاس سچائی کے قدم سے مراد بلند مقام ہے عالیشان مقام ہے ان کے رب کے پاس اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
حضرت اسحاق اور یعقوب کے حوالے سے علیہم السلام کہ ان دونوں کو ہم نے نبی بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ، اور بنائی ہم نے ان کے لیے سچائی کی زبان، لسان زبان، اور صدقن سچائی کی زبان، علیہ بلند، ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ہم نے ان کے لیے سچائی کی زبان بلند ہم نے انہیں عطا کی۔ سچائی کی زبان سے مراد ذکر خیر، اچھا ذکر، لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں تو اچھے انداز سے ذکر کرتے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی، حضرت اسحاق ہوں یا حضرت یعقوب ہوں علیہم السلام اجمعین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سچائی کا مقام عطا کیا، یعنی بلند مقام عطا کیا۔ کیوں بلند مقام عطا کیا؟ وہ جو انہوں نے مشکلات کا جو ان کو سامنا کرنا پڑا تھا، تو اس مشکلات کا سامنا کرنے پر انہوں نے صبر کیا، اللہ نے پھر آخرکار انہیں پھر بلند مقام عطا کیا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے رزق دیا انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے۔ اللہ نے دینی طور پر بھی ان میں نبی بھی بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پر بھی انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، اور بڑے انعامات، بادشاہ بھی ہوئے ان میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو، اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ کہ اللہ نے تمہارے اندر نبی بھی بنائے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا اور اللہ نے تمہارے اندر بادشاہ بھی بنائے، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں عطا کی جو اللہ نے جہان والوں میں سے اور کسی کو عطا نہیں کی۔ تو اللہ نے بڑے انعامات کیے تھے بنی اسرائیل پر، یہ تو اللہ کے انعامات تھے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر کیے۔ اللہ نے بلند مقام عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا آگے سے؟ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بس نہیں انہوں نے اختلاف کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا، یعنی جواباً جب اللہ نے انہیں بلند مقام عطا کیا، فرعون کے چنگل سے نجات دی، پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اب انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، انبیاء کرام علیہم السلام کی فرما برداری کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اختلاف شروع کر دیا۔ اچھا جی، اختلاف شروع کیا۔ عام طور پہ اختلاف ہوتا ہے جب کسی کے پاس علم نہ ہو، تو کوئی کہتا ہے اس طرح کر لو، کوئی کہتا ہے اس طرح کر لو، کوئی کہتا ہے اس طرح کر لو، لیکن یہ بدبخت انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا، یعنی ان کے آپس کے اختلاف کی وجہ لا علمی نہیں تھی کہ ان کو دین کا پتہ نہ ہو، اللہ اور اپنے رسول کے حکم کا پتہ نہ ہو، انہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ان سے کیا تقاضا ہے، انہیں پتہ تھا ان کے انبیاء کرام علیہم السلام وہ انہیں کیا دعوت دے رہے ہیں۔ ان کے پاس جو علم آ گیا تو اس علم سے مراد یہاں وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو اللہ کے احکامات تھے اور جو ان کے انبیاء کرام علیہم السلام انہیں اللہ کا حکم سناتے تھے، تو جب وہ ان کے پاس علم آ گیا تو اب علم آنے کے بعد تو اختلاف ختم ہو جانا چاہیے۔ اللہ رسول کی بات تو حرف آخر ہوتی ہے، تو اس کے بعد اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا، نہیں انہوں نے اختلاف کیا حتیٰ کہ علم آ گیا ان کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے کتنے انعامات کیے ان پر، اور انہوں نے آگے سے کیسے بدترین عمل پھر آگے سے پیش کیا۔ انہوں نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا۔ علم آنے کے بعد جب اختلاف ہوتا ہے تو وہ جہالت لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ بغاوت کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ ہٹ درمی کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جو بندہ علم آنے کے بعد اختلاف کرے پھر اس کا علاج کوئی نہیں ہوتا۔ جہالت کا تو علاج ہو سکتا ہے، کسی کو اگر نہیں پتا اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو بتا دیا جائے اللہ کا حکم یہ ہے، نبی کا فرمان یہ ہے۔ اگر کسی کے
اختلاف کی وجہ جہالت ہے، تو اگر اس کو بتا دیا جائے گا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں، نبی یہ فرماتے ہیں، تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے اختلاف کی وجہ علم آنے کے بعد اختلاف ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اوپر مہر لگ چکی ہے، اور وہ انسان اللہ کا حکم نہیں ماننا چاہتا، وہ اللہ کے نبی کا حکم نہیں ماننا چاہتا۔ اب ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب ایسے لوگوں کو اللہ کا حکم سنایا جائے، نبی کا حکم سنایا جائے، ان کے اختلاف ختم نہیں ہوتے، یہ اس میں کیڑا نکالتے ہیں، اس میں نکتہ چینی کرتے ہیں اللہ اور رسول کے حکم میں۔ یہ بات تو عقل کے خلاف ہے، یہ بات تو عام اصولوں کے خلاف ہے، یہ بات تو سائنس کے خلاف ہے، یہ بات تو سمجھ ہی نہیں آتی کیسے کریں۔ کوئی نہ کوئی اعتراض، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر یہ زور دیتے ہیں۔ براہ راست اللہ اور رسول کو تو نہیں کہہ سکتے، وہ جو اللہ اور رسول کا پیغام پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں، علماء، ان علماء کو بلیم کرتے ہیں، جی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ ہمیں چین سے رہنے ہی نہیں دیتے۔ اب جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا تو جی یہ اللہ رسول کی بات نہیں، یہ تو علماء کی اپنی ذاتی باتیں ہیں، یہ علماء میوزک سے روکتے ہیں، یہ علماء ہمیں تفریح نہیں کرنے دیتے، یہ ہمیں خوش نہیں ہونے دیتے۔ اب کیا کرنا ہوتا ہے انہوں نے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو نہ ماننے کے بہانے بنانے ہوتے ہیں۔ اب یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے ماننا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی وجہ ان کا حسد تھا۔ انہوں نے کہا، آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نے نہیں ماننا، اگر ہم مانیں گے تو بنی اسماعیل کی اولاد، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے اوپر ہو جائے گی، اور یہ جو نبی آخر الزمان ہیں، یہ جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اگر ہم نے ان کو مان لیا، بھئی ان کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے جس کو جو مقام دینا تھا اللہ نے تو دے دیا۔ اگر ہم مان لیں گے تو بنی اسماعیل ہم پر حاوی ہو جائیں گے، ہم نے نہیں ماننا۔ اب پھر کیا کرتے تھے کہ وہ بلا وجہ اعتراضات کرتے تھے۔ اب مسلمانوں پر اعتراض کرتے یہود اس دور میں وہ پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے۔ اب وہ مسلمانوں پر کیا اعتراض کرتے کہ تمہارا نبی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے، باتھ روم کے مسائل بتاتا ہے، پاکی پلیدی کے مسائل بتاتا ہے، استنجا وضو کے مسائل بتاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے۔ یہ اعتراض آج کون کرتا ہے؟ آپ دیکھیں آج کل کے لوگ بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، ہم ابھی تک انہیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ہم الجھ رہے ہیں کہ وضو کیسے کرنا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے۔ بھئی دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہاں سے ہو گیا کہ انسان پاکی پلیدی چھوڑ دے؟ وہ بھی اللہ نے اس کے بھی حکم دیے ہے، وہ بھی کرنا ہے، اور اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ اعتراض کس نے کیا؟ یہودیوں نے صحابہ کرام پر اعتراض کیا کہ تمہارے نبی تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے بجائے اس لیے کہ وہ اس پر معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے اور کہتے ہیں نہیں اسلام تو بڑی بڑی باتوں کو حکم بھی دیتا ہے، نہیں، صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے نبی تو ہمارے لیے باپ کی طرح تھے، جس طرح باپ بچہ کو چھوٹی بڑی تمام باتیں سکھاتا ہے، تو ہمیں یہ تو ہمارے دین کی خوبی ہے، ہمیں ہمارا دین ضابطہ اخلاق ہے، ضابطہ حیات ہے، وہ ہمیں ایک ایک چیز سکھاتا ہے، اور وہ ہمیں ہمارا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا ہے۔ تو یہ تو خوبی تھی جس کو آپ عیب بنا رہے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے اعتراضات کون لوگ کرتے ہیں؟ اعتراضات وہ لوگ کرتے ہیں اس قسم کے جنہوں نے ماننا نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ ہٹ درمی کا ہوتا ہے، بغاوت کا ہوتا ہے، وہ اس کو کبھی یہ بات عقل کے خلاف ہے، یہ بات فلاں کے خلاف ہے، یہ بات قرآن کے خلاف ہے، یہ بات اس کے خلاف ہے، یہ بات اس کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، انہوں نے اختلاف کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا، علم آنے کے بعد اختلاف کیا۔ یہود نے اپنے دور میں بھی اختلاف کیا، اپنے انبیاء کرام علیہم السلام ان کو بھی تنگ کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو بڑی عزت دیتے ہیں یہود اپنے تئیں،
حضرت موسیٰ تنگ ہی رہے ہیں اپنے دور میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ یہود سے کہا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شکوہ کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ بنی اسرائیل نے اعتراضات کر دیے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ اے ایمان والو تم بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا ان کے الزامات سے. وکان عند اللہ وجیہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے ہاں بڑے وجیح بڑے باوقار تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام کو نہیں چھوڑا. اکثر انبیاء کو انہوں نے تکذیب کی، قتل کیا بہت سارے انبیاء و رسول کو. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس جب بھی کوئی ایسا نبی یا رسول آیا کہ تمہیں بھایا نہیں، اس کی دعوت اس کی باتیں تمہارے مزاج کے خلاف تھیں، تمہاری من پسند خواہش کے خلاف تھیں، تو تم نے کیا کیا؟ ایک گروہ کو تم نے قتل کر دی، ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، ایک گروہ کو تم قتل کر دیتے تھے. یہی معاملہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہود نبی کے آنے کے انتظار میں تھے. اپنی کتابوں سے انہیں پتہ تھا کہ اس نبی کی صفات یہ ہے اور اس نبی نے اس علاقے میں آنا ہے، یہ علاقہ ان کی ہجرت ہوگی، اور تو وہ انتظار کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے انکار کر دیا. انکار کیوں کیا؟ حسد کی وجہ سے، کہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے. اب جب انہوں نے انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صفات اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات، صحابہ کرام کا تذکرہ، مکہ کا تذکرہ، مدینہ کا تذکرہ، یہ چیزیں تو ان کی کتاب میں لکھی ہوئی تھیں. اب کتاب آنے کے بعد اختلاف کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ یہ لوگ قرآن کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جس طرح کوئی اپنی اولاد کو پہچانتے. مجھے بتائیے کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو کیا بھول سکتا ہے کبھی؟ یعنی انسان دوسرے انسان سے ملتا جلتا ہے، اللہ نے شکلوں میں مشابہت بنائی ہے، تو لیکن ہر انسان کا چہرہ ایک جیسا ہوتا ہے. عام طور پہ جو صحیح سالم لوگ ہوتے ہیں، 2 آنکھیں 2 کان ناک تقریباً ایک جیسے نقش و نگار ہوتے ہیں، لیکن ہر انسان کی شکل دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. کوئی انسان جتنے بھی آپس میں مشابہ ہو جائیں، اپنی اولاد کو تو ہر ایک پہچان لیتا ہے. لاکھوں کروڑوں میں باپ اور ماں اپنی اولاد کو پہچان لیں گے. تو فرمایا یہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں یا قرآن کو جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تو وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں، اس کو سے مراد کتاب کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صاحب کتاب کو، کما یعرفون ابناءہم جیسے اولاد کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ایک گروہ حق چھپاتا ہے. ان سے پوچھا جائے کہ کیا یہ وہی نبی جن کا ذکر تورات میں ہے؟ کہتے تھے نہیں یہ وہ نہیں ہے، حالانکہ اندر سے انہیں پتہ تھا یہ وہی نبی ہیں. حق چھپاتے تھے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے تھے، جانتے بوجھتے حق چھپاتے تھے. یہ ہے وہ چیز فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. یہ یہودیانہ روش ہے کہ علم آنے کے بعد اختلاف کرنا. جہالت کی وجہ سے اختلاف ہو اس کا تو حل ہے، علم کے بعد اختلاف ہو اس کا کوئی حل نہیں ہے. اللہ معاف کرے، اللہ کے عذاب کے علاوہ. ایسے شخص کو پھر آج سمجھے دل سخت ہو گیا، مہر لگ چکی ہے. اور اللہ معاف کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی.
تو اس امت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ علم آنے کے بعد بھی ان کے اختلاف ختم نہیں ہوتے، قرآن کریم اور صحیح حدیث مبارکہ کے باوجود اختلاف ختم نہیں ہوتا. یعنی قرآن و سنت کے ساتھ اختلاف ختم ہو جانا چاہیے، لیکن کیا کریں گے کہ کتاب و سنت کی تعویل کرنے کی کوشش کریں گے. جب کوئی بندہ اس مرحلے پہ پہنچ جائے، اللہ معاف کرے، پھر ہدایت بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اگر ہر وہ بات جو قرآن کی ہو یا حدیث کی ہو جو ہمارے مسلک کے مطابق نہ ہو، ہمارے موقف کے مطابق نہ ہو، اگر اس کو منسوخ سمجھنا ہے یا اس کی تعویل کرنی ہے، تو پھر کتاب و سنت پر پھر اس پر ایمان لانے کا پھر کیا فائدہ ہوا. اسی لیے اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، ایسے لوگ بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے اور ہم اطاعت کریں گے. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن اس کے بعد ایک گروہ پھر جاتا ہے. دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور ہم اللہ رسول کی ہر بات مانیں گے، لیکن ایک گروہ پھر جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ مومن نہیں ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، مسلمانوں میں، مسلمان کہلانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جب انہیں اللہ رسول کی طرف بلایا جائے کہ اللہ اور رسول فیصلہ کریں، وہ منہ موڑیں گے. إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، یعنی ایک گروہ اللہ رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والا، انہیں قرآن و سنت کی طرف بلایا جائے تو وہ منہ موڑ لیں گے. نہیں جی، کتاب و سنت کو ڈائریکٹ پڑھ لیں تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے. یہ تک کہنے والے اپنے آپ کو علماء کہلانے والے موجود ہیں. وَلِيَعْذُ بِاللَّهِ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر حق ان کے لیے ہو گردن جھکائے آ جاتے ہیں. جی قرآن لاؤ، سنت لاؤ. اگر ان کا موقف کتاب و سنت کے مطابق ہو تب تو سر جھکائے آ جائیں گے، اور اگر کتاب و سنت ان کے موقف کے خلاف ہو، اپنا موقف نہیں انہوں نے چھوڑنا، منہ موڑ لیں گے. اللہ فرماتے ہیں افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ یعنی کون سا مرض؟ نفاق کا. امر تابو، یا یہ شک میں مبتلا ہیں کتاب و سنت کی حقانیت کے بارے میں، اسلام کی حقانیت کے بارے میں. ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول ظلم کریں گے ان پہ. والعیاذ باللہ. بل اولئک هم الظالمون، کوئی بات نہیں ہے ان میں سے، بلکہ یہ ظالم لوگ ہیں جو قرآن و سنت کے آنے کے باوجود بھی اگر اس کے سامنے سر نہیں جھکانا تو پھر ایمان کا دعویٰ تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. مومن کا کام تو یہ ہے کہ جب مومن کو اللہ رسول کی طرف بلایا جائے کہ اللہ رسول فیصلہ کرے تو مومن سر جھکا دیتا ہے، سمعنا واطعنا کہہ دیتے، اپنا ہر موقف چھوڑ دیتے، بڑے سے بڑا دنیاوی نقصان برداشت کر لیتے، ہر چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ رسول کے پیچھے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں. تو یہ یہود کی روش اور بڑی خطرناک روش کہ علم آنے کے بعد اختلاف کرنا. فَمَا اخْتَلَفُوا، بس نہیں انہوں نے اختلاف کیا، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا ہے، یہ ہٹ درمی ہے، یہ بغاوت ہے. اللہ فرماتے ہیں پھر اس کی سزا کیا ہے؟ یہ دنیا، یہ دار الجزا نہیں. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے تھے. اب اصل جو جزا اور سزا ہے، اصل فیصلہ کون حق پر تھا کون باطل پر تھا، یہ آخرت میں ہوگا، کیونکہ آخرت دار الجزا ہے. یہ ایک الگ بات ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ نشانیاں دکھا دیں، اللہ دنیا میں بھی جو ہے وہ باطل سرنگوں ہو جائے اور حق کو غلبہ ہو جائے، دنیا میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی فیصلہ، حقیقی بدلہ وہ آخرت میں ہوتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، کفار آگے سے مانتے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا کہتے ہیں؟ جگہ جگہ یہ انداز آپ کو ملے گا
انک میت و انہم میتون، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی فوت ہو جانا ہے، انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اللہ کے ہاں پھر تمہارے جھگڑے حل ہوں گے۔ اگر کسی نے نہیں ماننا تو پھر اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا، وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، لیکن وہاں ماننے میں، اللہ کے ہاں ماننے میں اور دنیا میں ماننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر دنیا میں مان لیا جائے تو انسان کی پچھلی کمیاں کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں، انسان اپنی زندگی کے اندر توبہ کر سکتا ہے، اپنی اصلاح کر سکتا ہے، انسان نے کفر و شرک کیا ہو، خلوص دل سے انسان توبہ کر لے، معاف ہو جاتا ہے دنیا میں اگر اپنی اصلاح کر لے۔ لیکن اللہ کے پاس جانے سے پہلے ہی دنیا میں جب موت آنی ہے، ہم نے کل پڑھا تھا کہ موت کے وقت تو فرعون نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ کیا اب پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد کرتا رہا، مرتے وقت ہر شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے، یاد رکھیے، ہر شخص سیدھا ہو جاتا ہے، قبر کے اندر ہر شخص جو ہے وہ دہائیاں دیتا ہے، جو بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ آخرت میں ہر شخص ایمان کا مظاہرہ کرے گا، قسمیں کھا کھا کر کہے گا کہ میں مومن ہوں۔ آخرت میں تو فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے، لیکن آخرت میں جب فیصلہ ہوگا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا ہاں ہاں اب میں حق کو مانتا ہوں، اب اس کے اس کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ فائدہ تو دنیا کے اندر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا، اب ان کی سزا کیا ہے؟ اللہ قیامت کے دن ان کے اختلاف کو حل کریں گے۔ قیامت کا دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، دنیا میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن اصل یہ وعدہ قیامت کا ہے، جزا کا، بدلے کا، اختلاف حل کرنے کا۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، پس اگر ہیں آپ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِن پس اگر كُنْتَ آپ ہیں، لفظی مطلب كُنْتَ تو ہے، اللہ ایک شخص کو مخاطب کر رہے ہیں، فی شکن شک میں، مما اس سے جو، انزلنا ہم نے نازل کیا، الیک تیری طرف، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک تو سوال کریں ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب کو آپ سے پہلے، لقد جاءک الحق من ربک البتہ تحقیق آ چکا حق آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین پس ہرگز نہ آپ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ نے یہود کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے بڑے بلند مقام عطا کیا فرعون کے غرق کرنے کے بعد، فرعون سے نجات دینے کے بعد، بڑی ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اختلاف کیا، اور علم کے آنے کے بعد اختلاف کیا۔ ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے۔ اب بنی اسرائیل کا ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ کو شک ہے اس بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، تو آپ ان سے سوال کریں جو لوگ آپ سے پہلے کتاب پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون کتاب پڑھتا تھا؟ یہود و نصارہ۔ اگر آپ کو شک ہے اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا، کیا نبی کو شک ہو سکتا ہے؟ نبی کو تو وحی کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نبی پر، سب سے پہلے تو وحی نبی پر اترتی ہے نا، وہ قرآن کی صورت میں وحی جلی ہو، وحی مطلوب ہو، یا وحی خفی ہو سنت کی صورت میں جس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، قرآن ہو یا سنت ہو، تو وہ نبی پر اترتا ہے اور نبی پھر آگے امت کو بتاتا ہے۔ تو اگر آپ ہیں شک میں اس بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، قرآن یا سنت یعنی وحی، اللہ کے احکامات، اگر آپ شک میں ہیں تو آپ ان لوگوں سے سوال کریں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، تو نبی کو تو شک ہو نہیں سکتا۔ تو پھر یہاں مراد ہم کہیں گے کہ خطاب نبی سے ہے، مراد امت ہے، کیونکہ نبی کے بارے میں تو امکان ہی نہیں ہے نبی کو شک ہو، کیونکہ نبی تو سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں اس موضوع پر ہم نے تفصیل سے بات کی کہ فوراً ایمان لانا اور سب سے پہلے ایمان لانے کی اہمیت کیا ہے، اور سب سے پہلے کون ایمان لاتا ہے؟ نبی ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نبی سے کہتے ہیں کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی تھی، اللہ نے نبی سے کہلوایا ہے نبی آپ اعلان کر دیجیے وَأُمِرْتُ مجھے حکم دیا گیا أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سورہ نعام میں ہی آخر میں موجود ہے کہ
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے توحید کا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ سب سے پہلا مسلمان اور مومن نبی ہوتا ہے، مومنوں کا اور مسلمانوں کا امام، وہ تو نبی ہوتا ہے، امام المتقین۔ تو نبی تو کبھی بھی شک میں مبتلا نہیں ہوتا، نبی سے بڑھ کر تو کسی کو یقین نہیں ہوتا۔ تو نبی کو خطاب کیا گیا ہے، اور یہ قرآن کریم میں آپ کو عام طور پہ یہ انداز ملے گا۔ خطاب نبی کا ہوتا ہے، مراد نبی کے ذریعے امت، کیونکہ جب نبی کو مخاطب کیا جائے تو نبی اصل میں پوری امت کا نمائندہ ہے۔ تو اللہ کا اپنا انداز ہے، اللہ تعالیٰ بعض دفعہ نبی کو مخاطب کرتے ہیں، مراد پوری امت ہوتی ہے۔ جیسے آپ کو میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے یہاں ہے، اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں قرآن کریم میں۔ مثال کے طور پر یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کیا مطلب ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، طلقتم کا کیا مطلب ہے؟ جب تم سب طلاق دو۔ اذا طلقتم النساء، یہ نہیں کہا اذا طلقت النساء، یعنی نبی، اگر نبی کو مخاطب کیا جائے، نبی ایک شخص ہے نا، تو عربی زبان میں جب ایک شخص کو مخاطب کرنا ہوتا ہے تو کون سا صیغہ آتا ہے؟ واحد مذکر حاضر کا، 7واں صیغہ آتا ہے واحد مذکر حاضر کا۔ اور فعل ماضی میں اگر 7واں صیغہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ لانا ہو تو وہ کیسے آتا ہے؟ وہ علمتا، فعلتا، تا زبر تا کے ساتھ آتا ہے، قلتا۔ تو یہ دیکھیے، اگر ایک شخص کو مخاطب کرنا ہو، نبی کو مخاطب کرنا ہو، تب ہونا چاہیے یہ قلتا کی طرح، طلقتا، یا ایھا النبی، اے نبی، جب آپ طلاق دیں تب طلقتا ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن، یہ سورہ طلاق کی پہلی آیت ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اذا طلقتم النساء یا ایھا النبی، اب طلقتم یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو کیا مطلب؟ طلقتم سب لوگوں کو مخاطب کیا گیا، سب ایمان والوں کو، لیکن یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء، اے ایمان والو جب تم طلاق دو۔ نہیں، مخاطب کیسے کیا؟ یا ایھا النبی، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کریں اللہ ایمان والوں کو، تو ایمان والے مراد ہوتے ہیں، اور اللہ یا ایھا النبی کہہ کر جمع کے صیغے سے مخاطب کریں تو یا تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ نے نبی کو جمع کے صیغے سے مخاطب کیا عزت کے ساتھ، یا ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خطاب نبی کو کیا ہے اور پھر اللہ نے آگے مسلمانوں کو مخاطب کر دیا ہے۔ تو اصل میں نبی کو، ایک نبی کو مخاطب کرنا، یہ ایک لحاظ سے پوری امت کو مخاطب کرنا ہوتا ہے، کیونکہ نبی پوری امت کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، پوری امت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ جیسے اگلی صورت میں ہے، اس میں خالی یا نبی لما تحرمون ہے، نہیں، وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہے، کیونکہ وہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، خالی اکیلا انہیں کوئی مخاطب، اس میں نبی بھی مراد تھے اور امت بھی مراد تھی۔ کئی جگہ نبی کو مخاطب کیا جائے تو وہاں نبی مراد نہیں ہوتے، امت مراد ہوتی ہے۔ اب مثلا اب قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اب نبی سے تو شرک کا امکان نہیں ہے، تو یہاں پھر کیا مفسرین کہتے ہیں خطاب نبی کو کیا گیا ہے، مراد امت ہے، اور اصل میں نبی کو مخاطب کر کے بتانا یہ مقصود ہے کہ شرک اتنا بدترین جرم ہے کہ نبی سے امکان نہیں ہے کہ نبی سے وہ سرزد ہو جائے، لیکن اگر نبی سے بھی بالفرض یہ امکان نہیں ہے، اگر سرزد ہو جائے تو نبی کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے، اور اس کا امکان نبی سے نہیں ہے، خطاب نبی کو ہوتا ہے، مراد امت ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں آپ کو بہت ملے گا، بہت زیادہ ملے گا کہ مخاطب نبی ہوتے ہیں، مراد امت ہوتی ہے۔ تو فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ، ان سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شک میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یقین اور ایمان کس کو تھا؟ تو ہم کہیں گے کہ خطاب نبی کو ہے اور مراد آپ کی امت ہے۔ پس اگر ہیں آپ شک میں، نبی مراد نہیں ہے، ہر امت ہی مراد ہے، کہ اگر امت میں سے کوئی شخص بھی شک میں مبتلا ہو، کسی کو کبھی شک و شبہ آ جائے، شیطان ہر وقت ساتھ لگا ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے، کسی کے دل میں وسوسہ آ جائے پتہ نہیں قرآن سچی کتاب ہے کہ نہیں، یہ سنت سچی ہے کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہود و نصارہ سے پوچھ لو، ان کی کتابوں میں قرآن کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہیاں موجود ہیں، ان میں جو انصاف پسند ہوگا وہ حق کی گواہی دے گا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نبی کی صفات ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔
قرآن کی صفات ان کی کتابوں میں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کئی یہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں موجود ہے، آپ کا نام احمد یہ انجیل میں موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بشیر و نذیر، اور یہ آپ کی کئی صفات کتاب تورات و انجیل میں موجود تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کیسے ہوں گے، والدہ کیسی ہوں گی، اور آپ کہاں پیدا ہوں گے، کہاں آپ ہجرت کریں گے، اور تقریباً زمانے کا بھی اس کے بارے میں بھی اشارات تورات و انجیل میں موجود تھے۔ اسی لیے تو یہودی باقاعدہ مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تھے، اور یہود کہتے تھے باقاعدہ کہ نبی آنے والا ہے۔ اصل میں یہود تھوڑے تھے اور انصار زیادہ تھے، اور یہود انصار کو لڑاتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ عنقریب ہمارا نبی آنے والا ہے، تم ہم سے لڑتے ہو، تو جب ہمارا نبی آ جائے گا تو ہم تمہیں پھر بتائیں گے، پھر ہم نبی کے ساتھ تو جب ہم نبی کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے تو تم لازماً شکست کھاؤ گے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کافروں پر فتح طلب کیا کرتے تھے، فتح کے دعوے کیا کرتے تھے، عنقریب نبی آنے والا ہے تو ہم فتح یاب ہوا کریں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب آ گیا وہ نبی جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا، فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا، جب آ گیا وہ نبی جس کو پہچان بھی لیا انہوں نے، كَفَرُوا بِهِ، تو انہوں نے کفر کر دیا، فَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، اللہ کی لعنت ہو یہ حق چھپانے والوں پر۔ انہوں نے پھر کفر بھی کیا، انہوں نے پھر حق بھی چھپایا، اور جو حق چھپاتا ہے اس پہ لعنت ہوتی ہے اللہ کی۔ اللہ قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائیں گے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ تو یہود کی کتابوں میں حقانیت موجود ہے، کتابوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی، اسلام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں۔ اگر کسی کو شک ہے تو کسی صاحب انصاف یہودی سے پوچھ لے، تورات و انجیل پڑھ لے۔ تو اگر آپ کو شک ہے اس بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، تو آپ سوال کریں ان لوگوں سے جو کتاب پڑھتے تھے آپ سے پہلے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، البتہ تھا کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ ہر امتی اگر کسی کو شک ہو جائے تو وہ جان لے کہ یہ شک والی بات نہیں ہے، قرآن و سنت یہ حق والی بات ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس ہرگز نہ آپ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے۔ خطاب نبی کو ہے، مراد امت ہے، امت میں سے کوئی شخص شک نہ کرے قرآن و سنت پر، اس کی حقانیت پر۔ کسی کو شک ہو جائے تو تورات و انجیل میں بھی اسلام کی حقانیت موجود ہے، قرآن کی حقانیت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت موجود ہے۔ دیکھیں قرآن کریم پڑھیں تو قرآن کریم کتنے زوردار طریقے سے، یعنی کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن قرآن کریم پڑھنے سے یہ باتیں، ان باتوں کا ہمیں علم ہوگا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اور اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یقین ہے، ایمان، کل بھی جس میں بات ہو رہی تھی، اصل چیز ہے ایمان اور یقین اللہ کے وعدوں پر، اللہ اور رسول کی باتوں پر۔ یعنی ہم یہ سمجھیں کہ جو اللہ کے احکامات ہیں یہ حقیقت پہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ نہ ہو کہ ہمارے ذہن میں ہو پتہ نہیں اللہ کا حکم ہے کہ نہیں، پتہ نہیں نبی نے یہ فرمایا کہ نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کتنے یعنی یقین کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں سورۃ انزلناہا وفرضناہا، سورہ نور کے شروع میں یہ سورت ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم نے اس کو مقرر کیا ہے، مسلمانوں تم پر اس کے احکامات پر تم نے عمل کرنا ہے۔ کتنی صورتوں کے شروع میں ہے کہ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور یہ واضح قرآن ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئی ہیں، تنزیل من الرحمن الرحیم، بہت ساری صورتوں کے شروع میں یہ ملے گا۔ تو ایک مسلمان کو ان چیزوں پر اس طرح یقین ہونا چاہیے جس طرح سورج کے اوپر ہمیں یقین ہے۔ کل کا سورج نکلنا ہے، ہم سب کو پتہ ہے کل کا سورج نکلنا ہے اور ٹائم پہ نکلنا ہے، تو ان چیزوں پر ہمیں اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے۔ ابو جہل نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم ہر بات کی تصدیق کر دیتے ہو، اب یہ معراج والی بات کی بھی تصدیق کر دو گے؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے کہا کس نے ہے؟ تمہارے نبی نے کہا ہے، اب اس کو بھی مانو گے؟ کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر سچ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کہا جاتا ہے۔ ایک مومن کا ایمان تو اس طرح کا ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا، صحیح حدیث مبارکہ ہے،
وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں بکریاں چراتا ہوں، صحیح حدیث مبارک ہے، میں بکریاں چراتا ہوں تو وہ ایک بھیڑیا آیا اور میری بکری کو اٹھا کے لے گیا، میں نے پیچھا کیا اور بھیڑیے سے میں نے اپنی بکری واپس لے لی۔ تو وہ بھیڑیا اپنے پچھلے قدموں پر بیٹھ گیا اور انسانوں کی طرح بول کر کہنے لگا کہ تم مجھ سے میری خوراک کیوں واپس لیتے ہو؟ تو یہ شخص بڑا حیران ہوا کہ بھیڑیا انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ تو بھیڑیا کہنے لگا کہ تم حیران ہو رہے ہو میری بات پر، تمہارے اندر نبی موجود ہیں۔ وہ بھیڑیا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بات کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی بات کی۔ ہم انسان ایمان لائیں نہ لائیں، جانور ایمان لاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اونٹ آپ کو سجدہ کرتے تھے، صحیح حدیث مبارکہ میں موجود ہے، پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، اونٹ آپ سے شکایت کرتے تھے کہ ہمارا مالک ہم پہ ظلم کرتا ہے۔ تو بھیڑیے نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بات کی۔ تو یعنی یہ ہمیں کتاب و سنت اور اس کی باتوں پر ہمیں یقین ہونا چاہیے 100%۔ اگر یہ یقین ہوگا تو پھر ہی مسلمان جو ہیں وہ گویا کہ صحیح طریقے سے اس پر عمل کر سکیں گے اور پھر دنیا میں غالب بھی ہوں گے۔ اور اگر یہ یقین نہیں ہوگا، شکوک و شبہات ہوں گے، تو پھر ان شکوک و شبہات کے ساتھ پھر وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے جو اللہ نے قرآن کے حوالے سے اور دین اسلام کے حوالے سے اللہ نے جن کا وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ہرگز نہ ہو جائیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واحد کا صیغہ ہے، اور ہرگز نہ آپ ہو جائیں ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر ایسا ہوا تو آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا کہیں گے یہاں؟ کون مراد ہے؟ خطاب نبی کو ہے، مراد امت ہے۔ نبی تو اللہ کی آیتوں کو نہیں جھٹلاتے تھے، تو خطاب نبی کو ہے، مراد امت ہے۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مخاطب کیا گیا؟ جیسے میں نے کہا کہ نبی اکیلے پوری امت کی طرف سے نمائندہ ہیں، نبی کو اکیلے کو خطاب کیا جائے پوری امت مراد ہے، لیکن یہاں یا ایھا الذین آمنوا بھی آ سکتا تھا، جمع کا صیغہ بھی آ سکتا تھا۔ کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مخاطب کیا جاتا ہے کہ کوئی بندہ نیکی کے نام پہ اپنے آپ کو اللہ کے احکامات سے مستثنیٰ نہ قرار دے دے، اور یہ ایک شیطان کا بڑا ایک حربہ ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ دین کے احکامات تو عام مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں، یہ جو تھوڑے سے لوگ نیکی پر پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، پھر وہ دین کے احکامات سے مستثنیٰ ہو جاتے ہیں۔ اللہ بتاتے ہیں دین کے احکامات سے تو نبی بھی مستثنیٰ نہیں ہے، یعنی اگر بالفرض امکان نہیں ہے، اگر نبی بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے تو نبی بھی خسارہ اٹھائے گا، تو پھر اس کے پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ یہ اسی طرح کی آیت ہے جیسے میں نے ذکر کیا کہ نبی بھی شرک کرے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلے بھی ذکر کیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ پر بھی یہ وحی کی گئی اور آپ سے پہلے جن پر وحی ہوئی ان پر بھی یہ وحی کی گئی کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی گئی، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر 18 انبیاء کا ذکر کیا سورہ انعام میں، اور 18 انبیاء کرام علیہ السلام کو اکٹھا اللہ نے خطاب کر کے فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 کے 18 انبیاء بھی شرک کر لیں، ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے انبیاء سے تو امکان ہی نہیں ہے شرک کا۔ تو یہ بتانا مقصود ہے جو اسلام میں ہم نے یہ تقدس رکھا ہوا ہے، یہ غلط قسم کا تقدس، یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ جی یہ تو فلاں لوگ جب اس مرتبے پہ پہنچ جاتے ہیں پھر وہ دین کے احکامات کے مکلف نہیں رہتے، پھر ان سے دین کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تصور، یہ شیطانی تصور ہے، یہ صحیح تصور نہیں ہے، یہ وسوسہ ہے۔ تو خطاب نبی کو ہے، مراد امت ہے۔ ہرگز نہ ان لوگوں میں سے ہو جائیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک وہ لوگ حق ہو گئی ان پر آپ کے رب کی بات، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جن لوگوں پر اللہ کی بات حق ہو گئی تو وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کون سی بات اللہ کی حق ہو گئی؟ تقدیر کی بات۔ کون سی تقدیر کی بات؟ کہ یہ جہنمی ہے، اللہ نے جہنم بھی تو بنائی ہے نا،
تو جن پر جہنمی ہونے والی بات حق ہو گئی وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وہی پہ مشہور سوال، پہلے آیت مکمل کر لیں اگلی، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ آ جائے ان کے پاس ہر قسم کی نشانی بھی، ہزاروں نشانیاں بھی دیکھ لیں، بڑی بڑی چاند دو ٹکڑے ہوا، اس قسم کی ہزاروں لاکھوں نشانیاں بھی دیکھ لیں، ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان پر آپ کے رب کی بات سچی ثابت ہو چکی ہے۔ ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ یروا العذاب العلیم، حتیٰ کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ یہ دردناک عذاب کو دیکھنے تک، موت تک اور عذاب آنے تک انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ ہزار نشانیاں بھی دیکھ لیں تو ایمان نہیں لانا۔ پھر وہی مشہور سوال کہ اگر اللہ نے پہلے سے ہی لکھ رکھا ہے کہ یہ جہنمی ہیں اور ان پر اللہ کی بات حق ہو چکی ہے، تو پھر ان کے لیے یہ سزا کیوں ہے؟ کیا جواب ہے اس بات کا؟ اللہ نے بتایا تھا نہیں کسی کو، تم جو نہیں، اللہ نے بتایا نہیں ہے کسی کو۔ اور کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، کونیا اور شریعہ جو آپ نے بتایا تھا، جی اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں ہیں کہ ایسا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اور اللہ اپنے علم کے بنا پہ جانتے ہیں کہ یہ انسان ایسے کرے گا، لہٰذا اللہ کو علم ہے اس چیز کا۔ جی، یہ اللہ کے ارادہ کونی اور اللہ کے ارادہ شریعہ کی بحث ہے۔ تو یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یا اس کو آسان الفاظ میں اگر سمجھانا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اصل میں جب اللہ نے جنت کے ساتھ جہنم بنائی نا، جہنم اللہ نے کیوں بنائی؟ جہنم اللہ نے اس لیے بنائی کہ اللہ نے انسانوں جنوں کو اختیار دیا ہے۔ اللہ نے جب انسانوں جنوں کو اختیار، کوئی بندہ سوال کرے جی جہنم کیوں بنائی ہے، اللہ جہنم نہ بناتے؟ پھر اللہ نے جہنم بنائی ہے، اللہ نے اس لیے بنائی ہے جہنم کہ اللہ کو پتہ ہے جب اللہ نے اختیار دینا ہے انسانوں اور جنوں کو تو بہت سارے لوگوں نے اس اختیار کا غلط استعمال کرنا ہے، بہت سارے لوگوں نے شیطان کے پیچھے لگنا ہے۔ اللہ ہدایت بھیجیں، اللہ سینکڑوں طریقے سے انہیں ہدایت دیں اور اللہ پھر کر ان کے لیے حق بیان کریں قرآن کریم میں، پھر بھی انہوں نے نہیں ماننا۔ اللہ کو پتہ ہے، چونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے اور اللہ کو پتہ ہے اختیار دینے کے بعد اب بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ مطلب ہے اللہ کی بات سچی ثابت ہو جانا ہے ان لوگوں پر۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ کی یہ بات کہ میں جہنم کو ایسے لوگوں سے بھر دوں گا، شیطان سے، اور ایسے لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا، یہ مراد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی یہ بات سچی ثابت ہو گئی۔ دیکھیے، ایک ہیں تمام مخلوقات، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت پر مجبور ہیں، اللہ کی بات ماننے پر۔ ان میں وہ لوگ اتنی عقل بھی نہیں رکھتے، لیکن فرشتے وہ عقل رکھتے ہیں، وہ عاقل ہیں، ان کے پاس بھی اختیار نہیں ہے۔ اب جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا، یہی سوال فرشتوں کو پیدا ہوا تھا، سورہ بقرہ میں جو ہم نے پڑھا۔ یہ فرشتوں نے کہا ہے اللہ آپ انسان کو کیوں پیدا کرتے ہیں؟ انسان تو فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، جہاں تک نیکی کی بات ہے کہ یہ نیکی بھی کریں گے تو نیکی تو ہم ان سے زیادہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تھا میں زیادہ جانتا ہوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی انسان کو جب اللہ نے بنایا تو انسان اختیار کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے گا۔ اب جو اختیار کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے گا اس کے لیے اللہ نے اتنا بڑا مقام رکھا ہے کہ اللہ نے جنت رکھی ہے اور بہت بڑی نعمتیں رکھی ہیں، لیکن جب اللہ نے اختیار دیا انسان کو، اور جو اختیار کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اس کا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ گیا، وہ فرشتوں کا مسجود بن گیا، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو جب اللہ نے اختیار دیا تو اس اختیار کا ایک منفی نتیجہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ بھئی نہ لائیں، جب وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اب ایک بات ہے، اب اللہ نے ان کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کرنا دیگر مخلوقات کی طرح۔ یہ فرق ہے انسان کا، جنوں کا اور دیگر مخلوقات کا، کہ باقی مخلوقات مجبور ہیں اللہ کی اطاعت پر، انسان اور جن مجبور نہیں ہیں۔ یہ فرق ذہن میں رکھیں تو یہ مسئلہ تقدیر کا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ نے جہنم کیوں بنائی ہے، اصل میں اس سوال کا اصل مطلب بتائے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو انسان کو اختیار نہیں دینا چاہیے تھا۔ اللہ نے انسان اور جنوں کا یہی تو فرق رکھا ہے باقی مخلوقات سے۔ اب اس اختیار کے نتیجے میں انسان اور جنوں کو بہت بڑا فائدہ بھی ہو جاتا ہے، جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے باوجود بھی اللہ کی بات مانتے ہیں تو جنت کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک بہت بڑا نقصان بھی ہے کہ جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ ہے اللہ کی بات سچی ثابت ہونا۔ جو لوگ
کافر ہیں اور جنہوں نے جہنم میں جانا ہے، ان پر اللہ کی بات سچی ثابت ہو جاتی ہے، ان پر بات اللہ کی حق ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بات حق ہونے کا یا اللہ کا کلمہ سچ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے جو ان کو اختیار دیا تھا، تو اختیار دینے کا مطلب یہ تھا کہ کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو سینکڑوں نشانیاں بھی دکھا دی جائیں، جیسے مرضی کوشش کر لی جائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اصل میں سب کب ایمان لاتے ہیں؟ سب تب ایمان لاتے ہیں جب اختیار نہ ہو۔ اسی لیے سب فرشتے مومن ہیں، سب اللہ کی مخلوق مومن ہے، کیونکہ اختیار نہیں ہے۔ جب اختیار آئے گا تو لازماً کچھ لوگ ہوں گے جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگر اللہ کسی کو اختیار دے دیں، اب اللہ نے سب مخلوقات کو اختیار نہیں دیا، 2 مخلوق کو اللہ نے اختیار دے دیا، اور جو اللہ اختیار دے دیں، اب اگر کوئی یہ تقاضا کرے اللہ تعالیٰ سے، یا کوئی یہ سوال کرے کہ اے اللہ جن کو آپ نے اختیار دیا ہے وہ سب ایمان کیوں نہیں لے آتے، تو اللہ پھر ناراض بھی ہوتے ہیں، پھر اللہ ڈانٹتے ہیں اس سوال پر۔ یہ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، کل اس کو تفصیل سے پڑھیں گے ہم نے ابھی آیت نمبر 95 96 97 پڑھی ہے، یا آیت نمبر 99 میں اللہ نے یہی بات کی ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہتا تو زمین والے سارے ایمان لے آتے۔ کئی لوگ کہتے ہیں سارے ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو سارے ایمان لے آتے۔ کب؟ جب اللہ اختیار نہ دیتا۔ اب جب اللہ نے اختیار دے دیا ہے، اب اگر کوئی یہ تقاضا کرے کہ سارے ہی ایمان لے آئیں، سارے انسان، سارے جن، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی دفعہ ہم نے سورہ انعام میں بھی پڑھا، بلکہ وہاں اللہ نے ایک جگہ تنبیہ بھی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں سارے ایمان لے آئیں تو آپ ان کو اگر سرنگ کھود کے دے سکتے ہیں تو سرنگ کھود کے آسمان پہ سیڑھی لگا کر اگر آپ ان کے لیے نشانی لا سکتے ہیں تو لے آئیں۔ اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا تھا، تو آپ جاہلوں میں سے نہ ہوں۔ وہاں الفاظ سخت ہیں، فلا تکونن من الجاہلین۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ کہنا کہ سب مسلمان ہو جائیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ جبراً سب کو مسلمان کر دے۔ بھئی اگر اللہ جبراً سب کو مسلمان کر دے اور جبراً سب کو مسلمان کرنا، تو اختیار کہاں گیا؟ اصل میں جو اختیار ہے انسان اور جن کا، یہاں سے سارا معاملہ چینج ہوتا ہے۔ جب اللہ نے طے کر دیا کہ میں نے انسان اور جن کو اختیار دیا ہے، تو اس اختیار دینے کا مطلب ہے جہنمی ہوں گے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جہنمی ضرور ہوں گے، اور یہ مطلب ہے اللہ کی بات سچی ہونے کا۔ اور اس پر کئی لوگ پھر سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ نے پہلے سے ہی جہنم بنا دی ہے، جب اللہ نے پہلے سے ہی کچھ لوگوں کو جہنمی لکھ دیا ہے، تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ بھئی اللہ نے اختیار دیا ہے، اب اللہ نے مجبور نہیں کیا کسی کو ایمان لانے پر، کفر کرنے پر، مجبور اللہ نے کسی کو نہیں کیا۔ شیطان کو کیا اللہ نے مجبور کیا کہ شیطان اللہ کی نافرمانی کر؟ اللہ نے مجبور نہیں کیا، شیطان نے خود یہ سرکشی اختیار کی۔ فرعون کو، نمرود کو اللہ نے مجبور کیا۔ اللہ ہم میں سے بھی کسی کو نہ ایمان لانے پر مجبور کرتے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی ایمان لانے پر مجبور ہے؟ کوئی مجبور نہیں ہے۔ جس طرح ہم میں سے کوئی ایمان لانے پر مجبور نہیں ہے، ہم میں سے اللہ معاف کرے انسانوں میں سے جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں، وہ اس پر کوئی جبر نہیں ہے کسی پر۔ آپ بتائیے نماز کا وقت ہے، ہماری نماز ہونے والی ہے، آپ نماز اپنی مرضی سے پڑھیں گے، اور جو نہیں پڑھے گا وہ اپنی مرضی سے چھوڑے گا، تو جزا اور سزا تو ہوگی۔ اور اگر اللہ یہ کہہ دیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، میں نے لکھ دیا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا، اور اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہے۔ اب اگر اللہ نے لکھ دیا ہے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے بعد ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے لکھ دیا کہ وہ جہنمی ہیں، اور اللہ نے جہنم پہلے بنا دی اپنے علم کی بنا پر، اور اللہ نے وہاں کفار کے ٹھکانے بھی اللہ نے پہلے سے طے کر دیے ہیں، تو یہ تو اللہ کا علم ہے۔ تو اس پر کبھی ہمیں سوالات پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اکثر پیدا ہوتا رہتا ہے۔ جی مس نورین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد اسی اختیار کے حوالے سے سوال ہے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے نا جادو کی وجہ سے بالکل بے بس ہو گیا ہے، تو بار بار ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے امتحانی انسان کے اختیار پہ رکھا ہے، تو کیسے جادو کو اتنا بے بس کر سکتا ہے کہ نہ وہ نماز پڑھے اور نہ دوسرے فرائض انجام دے اور برائیوں میں پڑ جائے؟ تو یہ ذرا سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، ایک طرف اللہ نے کچھ اللہ کے تشریعی امور ہیں، شرعی امور، اس میں اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ کچھ اللہ کے تکوینی امور ہیں،
یہ وہی ارادہ کونی اور ارادہ شرعیہ کی بحث آ جائے گی. کچھ تکوینی امور ہیں. یہ زندگی موت تکوینی امور میں سے ہے. یہ بیماری اور صحت یہ تکوینی امور میں سے ہے. تو جب کسی پر بیماری آتی ہے، یہ جو ہمیں اختیار ہے شرعی امور میں ہے. ہمارے سامنے ہدایت آئے، ہم نے ماننا ہے کہ نہیں ماننا. لیکن یہ بیماری اور صحت میں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. یہ زندگی موت میں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. ہم نے مالدار کے گھر پیدا ہونا کہ غریب کے گھر پیدا ہونا، مسلمان کے گھر پیدا ہونا، کافر کے گھر پیدا ہونا، یہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. یہ تکوینی امور میں سے ہے. تو کسی کو اللہ اتنا بیمار کر دیں کہ وہ بیماری کی وجہ سے وہ نماز نہ پڑھ سکے، اور کسی کو اللہ یہ روحانی کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر دے، یہ جادو وغیرہ، کہ وہ نماز نہ پڑھ سکے، کوئی ایسی وجہ، وہ اگر ایسی صورت ہوگی تو وہ اس بندے پر، وہ بندہ اتنا مکلف بھی نہیں ہوگا. مکلف وہی ہوگا جو اپنے اختیار سے نماز چھوڑے. تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جادو سے، بیماری سے. جادو کے علاوہ جو جسمانی بیماری ہیں ان سے بھی کئی دفعہ انسان نماز نہیں پڑھ سکتا. تو یہ تکوینی امور ہیں. جادو ہو جاتا ہے اور اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.